مسیح میں سب کی سلامتی ہو۔ اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج شام کے لیے جس نے ایک بار پھر سے ہمیں توفیق دی۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم کلام خدا کو سیکھنے والے ہیں۔ اور کلام خدا کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ زبور نویس کہتا ہے، زبور 127 میں، سلیمان بن داؤد کا زبور ہے، اور وہ کہتا ہے اگر بنانے والا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابش ہے۔ یعنی کہ ہم شاید اپنی مرضی سے یہاں پر جمع ہونے کی کوشش کرتے تو نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ خداوند کی پلاننگ، خداوند کی مرضی سے یہ ساری چیزیں ممکن ہوئی ہیں۔ سڈنلی سب کو کال کی، بھائی سیمویل کو بھی سڈنلی اچانک سے میں نے کال کی اور یہ پلان بنا کہ آج بھائی ندیم کی طرف ہم لوگ جانے والے ہیں اور وہاں پر آج میٹنگ کا انعقاد ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ جمع ہوئے تاکہ آج اس خوبصورت آواز کو سن سکیں، سیکھ سکیں۔ اور ہمیشہ کی طرح یہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آج کی باتیں بڑی خاص ہیں، بڑی اہم ہیں، کیونکہ اس ورس کو لے کے یا پھر اس کنسپٹ کو لے کے بہت سے لوگ کنفیوز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکرو ملتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے پاکرو چلا جاتا ہے، پاکرو چلا جاتا ہے ہماری زندگی میں سے۔ لیکن بائبل میں سے اس بات کو سیکھیں گے، پاکرو آتا کب ہے، پاکرو جاتا کب ہے، یا پھر جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا۔ یہ ایک کنفیوژن ہے، لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے یا پھر سکھانے والے صحیح طریقے سے سکھا نہیں پا رہے کہ وہ آتا کب ہے، جاتا کب ہے، یا پھر جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا۔ ایک حوالہ پڑھیں گے اور پھر اس کو سیکھنا شروع کریں گے۔ آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں افسیوں کی کلیسیا کو پولس رسول کا لکھا جانے والا خط، اس کے 4 باب کی 30ویں آیت کو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ 4 باب کی آیت نمبر 30۔ وہاں پر لکھا ہے، اور خدا کے پاکرو کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ کلام خدا کا بڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم سب آواز بلند کہیں گے آمین۔ اس آیت کے اندر ایک لفظ جسے سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ لکھا ہے، اور خدا کے پاکرو کو رنجیدہ نہ کرو۔ رنجیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناراض نہ کرنا، خفا نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ اسی ورس کو کچھ اس طرح سے پڑھتے، جو میں بھی پڑھنے لگا ہوں، کچھ اس طرح سے پڑھتے اور اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ خداوند کے پاکرو کو رنجیدہ نہ کرو، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکرو چلا جاتا ہے، جب آپ اسے ناراض کرتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن بائبل کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو پاکرو ہماری زندگی سے جاتا نہیں ہے، پاکرو ہماری زندگی کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ہماری زندگی میں کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پاکرو ہماری زندگی سے جدا نہیں ہوتا، ایک بار جب ملتا ہے تو ہماری زندگی کے اندر رہتا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ پاکرو کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ یعنی کہ مہر ہو گئی پاکرو کی، یہ جائے گا نہیں ہے، یہ اندر ہی رہے گا، مہر ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ مہر ہو گئی جب ہم نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، توبہ کی، بپتسمہ لے لیا، تو بائبل بتاتی ہے اسی دن پاکرو ہمیں ایسا مہر کے طور پر ہماری زندگی کے اندر آ گیا۔ اور جب کسی چیز کے لیے مہر ہو جاتی ہے پھر وہ مہر توڑنے والی ذات اوپر ہے، انسان اس مہر کو توڑ نہیں سکتا، اور پھر نہ ہی انسان کے کچھ ادھر ادھر کرنے سے وہ چیز نکل سکتی ہے یا پھر اس دائرے میں سے جدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ پاکرو مخلصی کے دن تک مہر ہو جاتی ہے انسان کی زندگی میں، ہمیں مل جاتا ہے۔ کچھ لوگ حال ہی میں خدا کی بڑی خوبصورت خادمہ ہیں، اور وہ اپنی خدمت کے بارے میں بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی میں کلام سنا رہی تھی تو کسی خادم نے کہا کہ کلام سناتے سناتے درمیان میں پاکرو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا۔
خدا کا خادم ہے، اچھا خاصا خادم. کہتے ہیں درمیان میں نے دیکھا بہن آپ کا پاترو آپ کی زندگی سے جدا ہو گیا تھا، آپ کو چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ آج کل کی حالت ہے. اور پہلی بات تو یہ کہ اسے کیسے پتا چلا کہ کب پاترو آیا اور کب پاترو چلا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے ایسا نہیں ہوتا. پاترو جو ہے وہ ہمیں وزڈم دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، اور پاترو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی باتیں یاد دلاتا ہے. اور پاترو جو ہے وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کا کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے. یہ بڑی اہم باتیں ہیں کیونکہ یہ باتیں سیکھنے کو نہیں ملتی، کیونکہ یہ کنسیپٹ کوئی کلیئر کرتا ہی نہیں ہے کہ پاترو کا کام کیا ہے. کیونکہ آج کل ہر دنیا میں آپ جس طرف بھی دیکھیں گے کوئی پاترو کو کسی طرح سے استعمال کر رہا ہے، کوئی کسی طرح سے استعمال کر رہا ہے، اپنے اپنے طریقے سے پاترو کو استعمال کر رہے ہیں. یعنی کہ پاترو سے کام لے رہے ہیں. جبکہ اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں، بائبل کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں، تو بائبل کے اندر لکھا ہے، جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. کیا کرے گا؟ تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. یہ ہے پاترو کا کام. اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. کیا کہتا ہے؟ جو کچھ سنے گا. پاترو جو کچھ سنے گا کس سے؟ کس سے سنے گا؟ یسوع سے. اس کو بھی تھوڑا کلیئر کر لیتے ہیں. ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل 14ویں باب کی اگر ہم 25ویں آیت کو 26ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب باتیں یاد دلائے گا. میری باتیں، یسوع مسیح کی باتیں وہ ہمیں یاد دلائے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہی اسے وہ ساری باتیں کہے گا اور اسی سے سنے گا اور وہ ہمیں سکھائے گا، وہ ساری باتیں سکھائے گا. سو ہم سیکھ رہے ہیں کہ پاترو رنجیدہ ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بچے کی مانند ہے. بائبل کہتی ہے پاترو بچے کی مانند ہے. جیسے بچہ ناراض ہو جاتا ہے کہ بچہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر ناراض ہوتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بچے کے ساتھ پاترو کو تشبیہ دی گئی کہ پاترو بچے کی مانند ہے. وہ رنجیدہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ پھر سے دعا میں اسٹرانگ ہوتے ہیں، پھر سے آپ جو ہے کلام پڑھنے میں، سیکھنے سکھانے میں اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ پھر سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. سیم ایز اٹ از جیسے کہ موبائل ہے، موبائل کی بیٹری لو ہو جاتی ہے، موبائل کہیں نہیں جاتا، جب آپ چارج کرتے ہیں وہ پھر سے ورکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. سیم ایز اٹ از ایسے ہی وہ قوت کا لباس جو رسولوں کے مال پہلے باب کی 8ویں آیت کے اندر میں ملتا ہے کہ وہ قوت کا لباس ہمیں دیا جاتا ہے، اور وہ قوت کا لباس جو ہے وہ ہمیں جو ہے خداوند یسوع مسیح کے کاموں کے لیے تیار کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے کام کرنے کے لیے، ہمیں اس کی گواہی دینے کے لیے وہ تیار کرتا ہے تاکہ اس کی گواہی دیں. اور یہی چیز عید پینتیکوست کے دن ہوئی، جو کہ ایک ہفتے کے بعد عید پینتیکوست کی عید ہوگی. دوسرے چیپٹر رسولوں کے اعمال دوسرے چیپٹر سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ پاترو دنیا میں آیا اور پھر انہوں نے پھٹتی ہوئی زبانیں دیکھی، اور اس کے بعد پھر پطرس اور اس کے ساتھ جو شاگرد تھے وہ بالا خانہ پر آئے اور انہوں نے آ کر تبلیغ کی، کلام سنانا شروع کیا. اور جب کلام سنانا شروع کیا تو پھر لکھا ہے وہاں پر 3000 سے قریب لوگوں نے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا. تو یہ وہ پاترو ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی گواہی کے لیے تیار کرتا ہے. اور اسی پاترو کے ساتھ ہی حکمت، وزڈم، نالج اور سمجھ، یہ ساری چیزیں پاترو کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں. یسایا نبی کا صحیفہ پڑھیں گے 11واں چیپٹر اس کی دوسری آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر روح القدس اور پھر اس کی آگے کچھ برانچز جو ہیں جو اس کے ساتھ برکتیں ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. 7 اسپرٹ، 7 روحوں کا ذکر ہے. اور جب ایک ہولی اسپرٹ آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے تو وہ 7 برکتیں بھی آپ کی زندگی کے اندر آ جاتی ہیں. مجھے اگر کلام سنانے کی برکت ملی ہے نا تو اگر میں نہیں سناؤں گا تو ایک وقت آئے گا آہستہ میں ڈم ہوتا جاؤں گا. کسی کو وہ کلام سنانے کے ساتھ ساتھ اچھا پرستش کا بھی توڑا ملا ہوتا ہے، پرستش بھی وہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بہت اچھی پریئر کرتا ہے، کوئی بہت اچھا طبلہ بجاتا ہے. ٹھیک ہے، تو
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادت کا حصہ ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں کلام خدا کو پھیلانے کے لیے، سنانے کے لیے ہیں. یعنی کہ اگر ہم صرف پرستش پر ہی فوکس رکھیں گے تو یہ بھی انف نہیں ہے، مطلب کافی نہیں ہے کہ ہم صرف پرستش کرتے رہیں. حال ہی میں ایک بٹھے پہ میں سرمن دے رہا تھا، تو وہاں پر بھی میں اس بات کو سکھا رہا تھا کہ پرستش کرنے کے لیے تو پوری دنیا، یسوع کہتا ہے انسان نہیں تو میں پتھروں سے بھی اپنی تعظیم کروانے کی قدرت رکھتا ہوں، لیکن پتھر جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی پرچار نہیں کریں گے، کہیں چل کے نہیں جائیں گے. اس کے لیے اس نے انسانوں کو بنایا ہے، کیونکہ جو باپ نے کیا اس کے بعد بیٹے نے کیا وہ پھر ہمیں بھی کرنا ہے. تو سیکھ رہے ہیں پاکرو رنجیدہ ہوتا ہے، ہم سے جدا نہیں ہوتا، مہر ہے، پرماننٹلی مہر ہے. جب ایک بار اپنی زندگی کے اندر آ گیا تو پھر آپ نہیں اسے جو ہے وہ اس کی سننی ہے اور پھر اس کی سن کر اپنی زندگی کو کام پر لگانا ہے، اپنی زندگی کو کام پر لگانا ہے. یعنی کہ خدا یسوع مسیح کا کام، یعنی کہ کلام جو ہے وہ دوسروں تک لے کے جانا ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس تک جو ہے خدا کا کلام سنانا ہے. اگر ہم ہر روز گھر میں جمع ہوتے ہیں نا رات کو 9 بجے، اور 9 بجے ڈیلی جمع ہوتے ہیں، اور ہونے کے ساتھ ساتھ جب ہم خود سے برکت پاتے ہیں، لیکن اگر وہ برکت آگے ٹرانسفر نہیں نہ ہوتی تو پھر وہ برکت آپ لوگوں تک محدود رہے گی. یہ برکت مزید آگے ٹرانسفر ہونی چاہیے، دوسروں تک بھی تو جانی چاہیے نا. میرا علم، میرا نالج یا پھر میرے بہت زیادہ گیت جو میں سیکھے ہوئے ہیں، زبانی یاد ہے، میں وہ اپنی ذات تک محدود رکھوں گا تو پھر تو میں وہ خود غرضی کے زمرے میں چلا گیا نا، کہ خود کے لیے سب کچھ کرنا یا پھر میں اپنی فیملی کے لیے سب کچھ کروں گا. لیکن بائبل کہتی ہے کہ حکموں پر عمل کرنا ہے، اور حکم یہ ہے کہ جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو، خوشخبری کا پیغام دو. تو ہمیں جو چیزیں ہم خود سیکھ لیتے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں خود کو برکت ملتی ہے، پھر یہی چیزیں ہم نے دوسروں کو بھی سکھانی ہے. اب آتی ہے یہ بات کہ ہم کیسے سکھا سکتے ہیں. یعنی کہ ہم تو چلے پاسبان ہیں، ہم لوگ نکل سکتے ہیں، میل جو ہیں، جو بندے ہیں وہ تو نکل کے منادی کر سکتے ہیں. بہنیں کیسے کر سکتی ہیں؟ تو بہنوں کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، کوئی گھر میں آتا ہے یا پھر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہو، آپ وہاں پر گڈ نیوز شیئر کرو، کلام خدا کو شیئر کرو ان کے ساتھ. جو کچھ آپ لوگوں کی زندگیوں کے اندر ہے، جو آپ لوگ سیکھتے ہو، بھائی ندیم سکھاتے ہیں یا پھر جو بھی یہاں پہ جس سے بھی آپ سیکھتے ہیں، وہ چیزیں جو سیکھی گئی ہیں پھر ان کو آگے آپ ٹرانسفر کریں، دوسروں کو بھی سکھائیں. تو پھر تو آپ کلام خدا کے مطابق، پاک روح کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن اگر صرف ہم خود سیکھ رہے ہیں اور اپنے تک محدود رکھ رہے ہیں تو پھر ہم صرف اپنی ذات کو سیکیور کر رہے ہیں، دوسروں کو نہیں. جبکہ خداوند یسوع مسیح نے پوری دنیا کے لیے اپنی جان دی ہے، اور ہمارا ٹارگٹ صرف میں اور میری فیملی نہیں، پوری دنیا ہے، کیونکہ ہمیں اس کے نقشے قدم پہ چلنا ہے نا. اس نے پوری دنیا کے لیے جان دی تو ہمیں بھی پوری دنیا کے لیے اپنی جان کو دکھ دینا ہے. اور جان کو دکھ دینا یہی ہوتا ہے جب آپ کسی سے بات کریں گے وہ نہیں سنیں گے، رد کریں گے، ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں کی کوشش ہوگی یہ کلام سن لیں، لیکن وہ کھینچیں گے اپنے آپ کو. تو زبردستی کسی نہ کسی طرح سے پھر سے اس کا ذہن بنانا ہے، تیار کرنا ہے. کبھی رد کیے جائیں گے، کبھی کچھ غلط بھی سننا پڑے گا. جب ہم کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے جس طرح سے ہمیں جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے ایک خادم کو، وہ ویسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن جب ہم پھر بھی ان کو کلام سنانے کے لیے بار بار فورس کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا پھر وہ خداوند کی طرف رجوع لے آئے. تو یہ ہے یسوع مسیح میں رہ کے اس کے نقشے قدم پر چل کر دکھ سہ کر دوسری زندگیوں کو بچانا، جو کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو اس لیے پہلی بات تو یہ پاک روح رنجیدہ نہیں ہوتا. اگر جس نے بپتسمہ لے لیا ہے، پاک روح اسی دن ایسا مہر کر دیا گیا آپ کی زندگی کے اندر، پاک روح اس کے ساتھ ہی آپ کو مل گیا ہے، آپ کے پاس ہے. اب آپ نے پریئر میں اسٹرانگ ہونا ہے، بائبل ریڈنگ میں، بائبل اسٹڈی میں اسٹرانگ ہونا ہے، سیکھنے سکھانے میں اسٹرانگ ہونا ہے. اور جیسے جیسے آپ ان چیزوں میں بڑھتے جائیں گے، پاک روح آپ کی زندگی کے اندر اس کے وہ جو پھل ہے محبت، اور پھر اس کے ساتھ جو باقی ساری اس کی شاخیں، اس کی جو قسمیں جڑی ہوئی ہیں، کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی. محبت، پرہیزگاری، حلم، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جنہیں ہم روح القدس کے پھل کہتے ہیں، پھر یہ ہماری زندگی میں سے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اور جب یہ نظر آنے شروع ہو گئے تو پھر لوگ کہیں گے اس کی زندگی میں پاک روح کام کرتا ہے. پاک روح کا ہونا اور پاک روح کا کام کرنا یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو پاک روح کام
کرے گا تب جب آپ لوگ اس میں اسٹرانگ ہوں گے اور اسے انتہا تک لے کے جانے کے لیے کوشش کریں گے. ہاللیلویا. تو کیا سیکھا؟ دو چیزیں. پاکرو رنجیدہ ہوتا ہے یعنی کہ ناراض، جدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، رنجیدہ ہونے کا مطلب جدا ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، رنجیدہ ہونے کے لیے جو ہے وہ انگلش کے اندر اینگری لفظ استعمال ہوا ہے. اینگر یعنی کہ ناراض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، غصے میں آ جاتا ہے وہ. لیکن جو اگر وہ سیپریشن کا لفظ استعمال ہوتا کہ وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے، پھر ہونا تھا وہ جدا ہو جاتا ہے. لیکن وہ سیپریٹ نہیں ہوتا، وہ غصہ کرتا ہے جب ہم بدی گناہ کرتے ہیں. اچھا غصہ کرتا ہے کیوں؟ یہ بھی یہاں پہ باتیں ساتھ ہی لکھی ہوئی ہیں. چند ایک باتیں پڑھ کے پھر اس میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. لکھا ہے 25ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو وہاں پر لکھا ہے افسیوں 4 کی 25 سے پڑھنا شروع کریں تو وہاں پر لکھا ہے بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ ہمیشہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. آگے لکھا ہے اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. آگے لکھا ہے ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے. آمین. تو یہ یہاں پہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن سے پاکرو ناراض ہوتا ہے، وہ لکھی ہوئی ہیں. تو وہ کہتا ہے یہ چیزیں نہ کرو نہیں تو وہ غصہ کر جائے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ جدا ہو جائے گا، وہ غصہ کر جائے گا، ناراض ہو جائے گا آپ کی زندگی میں سے، پھر وہ کام نہیں کرے گا. ہم کہیں گے یسوع کے نام سے یہ بیمار ٹھیک ہو جائے، پاکرو رنجیدہ ہے وہ کام ہی نہیں کرے گا. پاکرو نے تو کام کرنا ہے نا، وہ باپ کی سنتا ہے، پھر آگے یسوع کی سن کر پھر وہ آگے ہم میں سے کام کرتا ہے. تو جب اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہی ناراضگی والا ہے، ناراض ہوا ہے، تو وہ کیسے کام کرے گا؟ اس لیے اسے منانے کے لیے، اس کے ساتھ اپنے ایک ریلیشن قائم رکھنے کے لیے آپ کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور دعا میں اسٹرانگ ہونا ہے اور ہر طرح سے خداوند یسوع مسیح میں مگن رہنا ہے. کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے کیونکہ بائبل کہتی ہے انسان باتوں میں خطا کرتا ہے. تو یہ سب سے لو لیول پہ ایک بات کہی گئی ہے. باتوں میں بھی غلطی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ باتوں میں بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے. باقی تو ہم کرتے ہی ہیں، وہ تو بڑی غلطی ہیں. تو وہ کہتا ہے جو باتوں میں ہو جاتی ہے نا وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو یہ رنجیدہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا. ہاللیلویا. تو یہ پہلی بات. تو دوسری بات ہم لوگوں نے سیکھی ہے کہ اگر 9 بجے جمع ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں وہ ڈلیور کرنا ہے، دوسروں کو بھی سکھائیں. کوئی گھر میں آتا اسے سکھائے تاکہ باہر سے آنے والا بندہ اسے جب آپ کلام کی باتیں ہی ہر موضوع کو اور جدھر سے مرضی وہ شروع کرے، آپ کلام پہ لا کے بات شروع کریں گے نا تو وہ چاہے یہاں سے ناراض ہو کے چلا جائے لیکن باہر جا کے وہ صرف کرے گا یار وہ اگر آنا تو کلام کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا. تو یہی تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. ہم ایک مسیح کا جو ہے وہ پرچار کرنے والا اور پھر مسیح کے نام سے جاننے والا گھرانہ بن جائے. لوگ کہیں کہ یار وہ گھرانے دے وچ جاؤ تسی اندر انٹر ہو گے تو ہم لگے گا کہ میں بلیسڈ ہوں، برکت ملی میں. بعض ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. بھائی عرفان ہے میر صاحب، جب بھی میں نے ان کے کمرے میں جا کے پریئر کی ہے نا میں نے ایک پریزنس فیل کیا خدا وہاں پہ، کیونکہ ڈیلی وہاں پہ دعا ہوتی ہے، پوری ٹیم بلا ناگا وہاں پہ مل کے دعا کرتی ہے. اور جب میں وہاں پہ دعا کرتا ہوں تو مجھے فیل ہوتی ہے وہ پریزنس، تو وہ پریزنس ٹھہر جاتی ہے اس جگہ پہ خداوند کی. ہاللیلویا. سو ان دو باتوں کو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس آل. کلام خدا کی یہ زوردار تعریف.